تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی نفس سے بھی اس کی برائیوں کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ برائیوں کی جب سزا دی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی برائی کرتے ہیں، آپ کو جیل ہو جاتی ہے، آپ کو قانونی طور پر گرفت ہوتی ہے تو آپ پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار کام آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی بھی قسم کی مدد ان کو نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھیں، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو۔ تمہیں اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں تو اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ۔ اب ان نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ اگلی آیات میں شروع ہو رہا ہے کہ وہ کیا کیا بڑی بڑی نعمتیں تھیں تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل پر کی تھیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہوئی، فرمایا اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد کے ساتھ مصر گئے ہیں، مصر میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا تھا، تو ان کے بادشاہ بننے کے بعد پورے بنی اسرائیل منتقل ہو گئے مصر کی طرف۔ یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک زوجہ سے تھے اور 2 بیٹے دوسری زوجہ سے تھے۔ تو جو 2 بیٹے تھے دوسری زوجہ سے، ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین، اور پہلی بیوی سے جو بیٹے تھے وہ 10 بیٹے تھے، جن میں ایک مشہور بیٹے جن کا نام یہودا، انہی کے نام پہ آگے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹل 12 بیٹوں کی اولاد تھی، کہا جاتا ہے کہ 90 کے قریب یہ افراد تھے پورے خاندان کے ملا کے، یہ سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ بنے ہیں تو یہ سارے ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے۔ مصر میں جب یہ منتقل ہوئے تو شام جو ان کا اصل وطن تھا وہاں پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ تو چلے گئے شام چھوڑ کر، جو فلسطین ہے جو ارض مقدس ہے اسے چھوڑ کے چلے گئے، تو شام کی سرزمین میں عمالقہ ایک قوم تھی، اس کا قبضہ ہو گیا، یہ مصر میں قابض رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی بدعمالیاں ہوتی گئیں اور یہ کمزور ہوتے گئے، تو بدعمالیوں کی وجہ سے ان میں وہ غیرت اور وہ حمیت جو ہوتی ہے قوم میں، غلامی برداشت نہیں کرنی، وہ ساری حمیت ختم ہو گئی، تو ان پر اللہ نے ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، فرعون، مشہور نام ہے فرعون جو ہے نا، اس زمانے میں مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو فرعون ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، یہاں یہ فرعون مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا۔ یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھایا کرتا تھا بہت شدید عذاب۔ وہ شدید عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ دنیاوی عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے یہ کہ آپ کسی قوم کے مردوں کو قتل کریں اور عورتوں کو باقی رکھیں۔ جو غیرت مند مرد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جیسے یہ جو ہے نا موت تو قبول ہوتی ہے، مگر ان کے لیے کہ ہماری عورتوں کو زندہ رکھ کے ان سے اپنی خواہشات پوری کی جائیں، ان کو غلام بنایا جائے، یہ غیرت مند قوم کے لیے یہ چیز بالکل ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اتنی بڑی ذلت مسلط ہو گئی۔ یہ ہوتا کیوں تھا؟ ہوا اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ فرعون کو کسی نے خبر دی تھی، اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں اتنی بات تو روایات سے ثابت ہے کہ فرعون کو خبر دی گئی تھی، یہ فرعون کو علم ہو گیا تھا کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلا تھا اس کو، اس کے بارے میں روایات خاموش ہیں۔ اب یہاں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بھئی ستاروں میں دیکھ کے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، مگر یہ بات قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ نجومیوں کو ستاروں کی مدد سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جو راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ، یا تو یہ کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں کوئی ایسا تذکرہ موجود تھا، پچھلی آسمانی کتابوں میں ان میں کوئی ایسا تذکرہ موجود تھا کہ بنی اسرائیل کے دور میں جب ایک بادشاہ ہوگا
جو ان پر ظلم کرے گا تو بنی اسرائیل میں اللہ کسی لڑکے کو پیدا کریں گے اور وہ بچہ اس بادشاہ کے حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یا تو پچھلی آسمانی کتابوں سے پیشگوئی دیکھ کے کسی نے فرعون کو بتایا ہوگا، یا ممکن ہے کسی کو خواب آیا ہو اور وہ سچا خواب ہو جس سے پتہ چلا ہو کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، یا فرعون کو خود ہی خواب آیا ہو کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ اب بجائے اس کے کہ اس بات پر اس کو توبہ کی توفیق ملتی، فرعون نے مزید مظالم تیز کر دیے، اور اس خوف سے کہ ان کی نسل ختم کر دو تاکہ ان کے ہاں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو ہی نہیں، تو اس نے یہ حکومت میں تھا وہ اس نے یہ آرڈر جاری کروایا اپنے فوجیوں کے ذریعے کہ جہاں کہیں اطلاع ملتی ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے گھر کسی بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ پھر جہاں اس واقعے کی تفصیل ہے انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ ابھی صرف اس بات کا اجمالی بیان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے فرعون کے محل میں ہی جوان کیا اس کو، اور وہی موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، اور ان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو بیچ سے پھاڑ دیا تمہارے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فرعون تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے، اس کو فرعون کو بہت سارے معجزے دکھائے گئے، بہت ساری نشانیاں دکھائی گئیں، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ تو فرعون کو تباہ و برباد کر دے، اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پریشان ہو گئے تھے فرعون سے کہ انہوں نے دعا مانگی اللہم وشدد علی قلوبہم، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اب اس کو ہدایت کی توفیق نہ ملے، کیونکہ اگر یہ ہدایت حاصل کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے، یہ جنت میں جائے گا، تو یہ جو اب تک یہ ظلم کرتا رہا ہے اور اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، تو اس کے دل پر مہر لگا دے اور اس سے ہدایت کی توفیق کو سلب کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون، کہ اے موسیٰ آپ کی اور ہارون کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے فرعون سے، اور فرعون کو تباہ و برباد کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں مصر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں مصر سے، تو دریا کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے، اب کیسے پار کریں گے؟ دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، آج تو ہم مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر اعتماد تھا، توکل تھا، تو فرمانے لگے کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ لاٹھی آپ اس پانی پہ ماریں۔ قرآن میں آتا ہے فن فلقا، وہ درمیان سے پھٹا ہے پانی، فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں وہ لہریں رک گئیں اور جام ہو گئیں، اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیل یہ آرام سے جب پار ہوئے ہیں، فرعون کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ کے لیے ظاہر ہوا ہے اور ان کو